محترم سامعین السلام علیکم۔ دودھ میں زیادہ بالائی لانا۔ تھوڑا سا سنگھاڑے کا آٹا پیس لیں۔ پنساریوں کے ہاں سنگھاڑے مل جاتے ہیں، ان کو پیس کر رکھ لیں۔ آدھ کلو دودھ میں 1 چمچہ آٹا ملا دیں۔ ہلکی آنچ پر دودھ پکائیں۔ 4-5 جوش دے کر اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ فریج ہے تو اس میں دودھ رکھ دیں، موٹی بالائی اترے گی۔ کریم گاڑھی کرنا۔ کریم کا پیکٹ منگوائیں۔ کریم نکال کر خوب پھینٹ لیں، پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ ٹھنڈی ہو جائے تو پھینٹنا شروع کریں، کریم گاڑھی ہو جائے گی۔ گوشت خراب ہونے سے بچانا۔ گوشت میں نمک ڈال کر آدھی پیالی پانی ڈال کر جوش دے لیں۔ 24 گھنٹہ کے بعد پھر ایک بار گرم کر لیں۔ اس طرح 3-4 دن بقر عید کے موقع پر گوشت بغیر فریج کے رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، گوشت کے ٹکڑے کر کے نمک اور سرکہ لگائیں۔ چھری یا کانٹے سے گہرا کٹ لگائیں، پھر ہلکا سا تیل لگا کر رکھیں۔ اس سے گوشت پر جو پپڑی سی جم جاتی ہے وہ نہیں جمتی۔ نمبر 3، پہاڑی علاقے میں گوشت کے پارچے پہاڑیوں پر سکھا کر محفوظ کرتے ہیں، ان پر نمک ضرور لگاتے ہیں، سوکھا ہوا یہ گوشت لذیذ ہو جاتا ہے۔ بالائی خراب نہ ہونا۔ فریج نہیں ہے تو آپ بالائی نکال کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ بالائی لفافے میں ڈال کر تھرمس یا کولر کے ڈھکن میں رکھیں۔ تھوڑی سی چینی ملا کر رکھیں تو بالائی جلدی خراب نہیں ہوگی۔ کریم بھی ٹھنڈی جگہ رکھنی چاہیے۔ پیکٹ کھولنے کے بعد اسے احتیاط سے رکھیں ورنہ کھٹی بو آ جائے گی۔ انڈا تازہ ہے یا نہیں۔ انڈے کی پہچان کے لیے بڑی بوڑھیاں ہمیشہ سے یہ کرتی آئی ہیں کہ پانی سے بھرے برتن میں انڈے ڈال دیتی ہیں۔ انڈا خراب ہو تو اوپر آ جاتا ہے ورنہ تہہ میں چلا جاتا ہے۔ جو انڈا پانی کے اوپر تیرنے لگے وہ بالکل خراب ہوتا ہے۔ انڈے کو بلب کے سامنے لا کر دیکھیں یا سورج کے سامنے لے جا کر دیکھیں۔ انڈے میں دھبے ہیں، سیاہی ہے تو انڈا خراب ہے۔ بیکری والے انڈے یوں ہی دیکھتے ہیں۔ انڈا توے پر نہ چپکے۔ بعض دفعہ توا دھو کر انڈا تلیں تو وہ چپک جاتا ہے۔ توے پر نمک کی چٹکی چھڑک دیں، پھر گھی ڈال کر گرم کریں اور انڈا تل لیں، چپکے گا نہیں۔ آملیٹ کو نرم اور پھولا ہوا بنانا۔ آملیٹ کے آمیزے میں 1 چمچہ دودھ ملائیں، کانٹے کی مدد سے خوب پھینٹ لیں۔ پھینٹنے سے آملیٹ بڑا بنتا ہے۔ پیاز باریک کاٹ کر زیادہ ملائیں۔ مچھلی کی بو دور کرنا۔ مچھلی کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹہ کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، اس طرح بو ختم ہو جاتی ہے۔ بیسن اور نمک ہاتھ سے ملا لیں اور مچھلی کے ٹکڑوں پر خوب ملیں۔ پانی سے اچھی طرح دھو لیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ آٹے اور نمک سے مچھلی دھو کر لہسن پسا ہوا لگا کر رکھ دیں۔ مچھلی پر نمک اور سرکہ لگا دیں، 10 منٹ بعد بیسن سے دھوئیں۔ مچھلی دھو کر لسی میں ڈال دیں اور پھر نکال کر کسی بھاری پتھر یا سل کے نیچے دبا دیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ مچھلی تلتے وقت گھی میں تھوڑی سی اجوائن ڈال دیں، اجوائن کی خوشبو مچھلی کی بو ختم کر دے گی۔ ویسے بھی اجوائن سے تلی ہوئی مچھلی کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ چٹکی بھر اجوائن مچھلی کے مسالہ میں شامل کریں۔ چٹکے ہوئے انڈے ابالنا۔ پانی میں نمک ڈال کر گرم کریں۔ چائے کے ڈبہ میں سفید پنی والا کاغذ ہوتا ہے۔ انڈا اگر زیادہ ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو پنی میں لپیٹ کر دھاگا باندھ دیں، پھر ابالیں۔ اگر تھوڑے سے انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر 1 بڑا چمچہ نمک ملا کر ہلکی آنچ پر ابالیں۔ انڈے کا چھلکا اتارنا۔ انڈے ابالتے وقت اس میں 1 چمچہ نمک ڈال دیں۔ نمک کے پانی میں انڈے ابالنے سے چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے۔ سلاد کے لیے آپ جب کبھی بھی انڈے ابالیں تو نمک شامل کریں اور پھر پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد انڈے کے چھلکے اتاریں۔ اب ان انڈوں کو سجاوٹ کے لیے جس طرح دل چاہے استعمال کر سکتی ہیں۔
انڈے خراب نہ ہونا۔ پہلے زمانے میں خواتین ایک مٹی کا گہرا کنڈا جس میں دہی جماتے ہیں یا گہرا برتن لے کر اسے ریت سے بھرتی تھیں، پھر برابر برابر انڈے ریت میں دبا کر اوپر سے ریت کی ڈھیری سی بنا دیتی، تھوڑا سا پانی روز چھڑکتی۔ یہ انڈے ٹھنڈی اور اندھیری جگہ رکھے جاتے تھے۔ کچھ خواتین نمک میں انڈے دبا دیتی ہیں، اس طرح وہ تازے رہتے ہیں۔ گاؤں میں اب بھی انڈے نرم مٹی میں رکھے جاتے ہیں اور کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ جب کوئی مہمانوں کا ٹولہ آئے تو 15-20 انڈے ایک ہی گھر سے مل جاتے ہیں۔ انڈوں کو فریج میں رکھیں تو انہیں پانی سے نہ دھوئیں۔ کچھ خواتین انڈے کو 3 بار پانی سے دھو کر رکھتی ہیں، اس طرح انڈے خراب ہو جاتے ہیں، قدرتی تہ اتر جاتی ہے۔ مرغی ہمیشہ چھوٹی عمر کی لیں، وہ بہت جلدی گل جاتی ہے۔ بڑی عمر کی مرغی کا گوشت سخت ہوتا ہے، ذائقہ نہیں ہوتا۔ بڑی مرغیوں کے ٹکڑے اگر سفید سرکہ، اجینو موٹو اور نمک کے ساتھ بھگو کر رکھے جائیں تو فرائی کرتے کرتے گل جاتے ہیں۔ ویسے بھی مرغی کو مسالہ لگا کر رکھیں اور آدھ گھنٹہ بعد تلیں، بہت لذیذ بنے گی۔ چامپیں روسٹ کرنا۔ آپ چامپوں کو مسالے دہی میں بھگو کر فریج میں رکھ دیں۔ اگر آپ سرکہ میں بھگونا چاہتی ہیں تو اس میں مسالے ملا لیں۔ پپیتا اور مسالے ملا کر بھی چند گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہیں۔ چامپیں خستہ اور مزیدار بنے گی۔ لیموں کے رس میں بھی چامپ بھگو کر رکھی جا سکتی ہے۔ گوشت روسٹ کرنا۔ اس بات کا دھیان رکھیں ہمیشہ گوشت کو دھو کر صاف کر کے اسے سرکہ اور نمک لگا کر رکھیں، اس سے گوشت خستہ اور نمکین رہے گا۔ شیشے کے پیالے میں سرکہ، نمک، تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر گوشت رکھیں، پیالہ اوپر سے ڈھانپ کر فریج میں رکھیں۔ یہ گوشت جب بھی تلیں گی مزیدار ہوگا۔ انڈا تلنا۔ انڈا توے یا فرائی پین پر گھی گرم کر کے ڈالیں اور اس کا آدھا ٹوٹا ہوا ٹکڑا زردی پر ڈھانک دیں۔ انڈا تل لیں تو انڈے کا خول اٹھا لیں، زردی کچی نظر آئے گی۔ جو ہاف بوائل انڈے کھاتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ دودھ اور کڑی کو ابال سے بچانا۔ کڑی کو پکاتے وقت لکڑی کا چمچہ ضرور دیگچی میں رکھیں۔ دوسرے یہ کہ دیگچی کے کناروں سے نیچے ہاتھ میں گھی یا تیل لگا کر مل دیں، چکنائی سے کڑی نہیں ابلے گی۔ شروع کے 3-4 ابال کا دھیان رکھیں، دیگچی نہ ڈھانکیں، پھر ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ اس طرح دودھ کی پتیلی کے چاروں طرف مکھن لگا دیں، دودھ نہیں ابلے گا۔ شیشے کی جگ یا کیتلی میں دودھ ابالنا۔ آج کل ایسے برتن مارکیٹ میں ہیں جو شفاف شیشہ کے بنے ہیں، ان کو آگ پر رکھ کر دودھ یا چائے کا پانی ابال سکتے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ یہ برتن استعمال کرتے ہیں تو اس میں سٹین لیس سٹیل کا چمچہ ضرور کھڑا کر دیں، اس طرح یہ ٹوٹیں گے نہیں۔ دوسری احتیاط یہ کہ چولہے سے اتار کر پانی میں یا ٹھنڈی جگہ نہ رکھیں، شیشہ تڑک جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔